اگر حمص نہ گرتا تو شاید شام کبھی فتح نہ ہوتا۔ اگر یہ قلعہ ٹوٹنے سے انکار کر دیتا تو اسلامی تاریخ کی سمت بدل سکتی تھی۔ یہ صرف ایک شہر کا محاصرہ نہیں تھا، یہ فیصلہ تھا۔ اسلام اور بازنطینی سلطنت کے درمیان رومیوں کو یقین تھا سردی عربوں کو توڑ دے گی، مسلمانوں کو یقین تھا صبر قلعہ توڑ دے گا، اور حمص خاموشی سے تاریخ کا انتظار کر رہا تھا۔ یہ کہانی ہے محاصرہ حمص کی، جہاں جنگ صرف دیواروں کے باہر نہیں، دلوں کے اندر بھی لڑی جا رہی تھی۔ معرکہ اجنادین کی فیصلہ کن فتح کے بعد شام کی فضاؤں میں ایک حقیقت واضح ہو چکی تھی۔ بازنطینی سلطنت اب حملہ آور نہیں رہی تھی، وہ دفاع پر آ چکی تھی۔ ستمبر 634 عیسوی میں دمشق گر چکا تھا، لیکن شام کا سب سے مضبوط قلعہ ابھی باقی تھا، حمص۔ لیکن سوال یہ تھا کیوں؟ حمص کوئی عام سرحدی شہر نہیں تھا، یہ رومی سلطنت کے لیے شام اور اناطولیہ کے درمیان مرکزی فوجی مرکز تھا۔ صدیوں سے یہاں رومی لشکر جمع ہوتے، حکمت عملی بنتی اور سلطنت کے شمال اور جنوب یہیں سے جڑے رہتے تھے۔ دمشق سیاسی دل تھا، لیکن حمص فوجی ریڑھ کی ہڈی۔ جو حمص کو قابو میں لے لیتا وہ پورے شمالی شام کی فوجی نقل و حرکت کو کنٹرول کرتا۔ اسی لیے دمشق کے بعد رومیوں کی آخری امید یہی شہر تھا۔ 635 عیسوی کے آخر میں حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا، حمص کی طرف پیش قدمی کرو۔ چند ہی دنوں میں اسلامی فوج کے متحرک دستے حمص کے گرد جمع ہو گئے۔ کچھ ہی عرصے میں مرکزی اسلامی لشکر بھی وہاں پہنچ گیا۔ حمص اور کنسرین کے رومی گورنروں نے وقتی طور پر صلح کی ایک صورت اختیار کی۔ شرط یہ تھی مسلمان ایک عرصے تک حملہ نہیں کریں گے اور شہر خراج ادا کرے گا۔ دروازے کھول دیے گئے، مسلمان شہر میں آنے لگے، بازار آباد ہوئے، تجارت شروع ہوئی۔ لیکن یہ امن حقیقت نہیں تھا، یہ صرف وقت خریدنے کی کوشش تھی۔ حمص کا گورنر حربس دل سے اسے ماننے کو تیار نہ تھا۔ اس کی نظریں قسطنطنیہ پر تھی اور وہاں سے آنے والی ممکنہ کمک پر، اور وہ کمک آنے ہی والی تھی۔ تاریخی روایات کے مطابق اسی دوران شہنشاہ ہرقل نے اپنے جرنیلوں کو ہدایت دی، یہ عرب اونٹ کا گوشت کھاتے ہیں، دودھ پیتے ہیں، یہ سردی برداشت نہیں کر سکتے، ہر سرد دن ان پر دباؤ بڑھاؤ تاکہ بہار تک یہ ٹوٹ جائیں۔ یہ الفاظ نہیں تھے، یہ ایک مکمل جنگی منصوبہ تھا۔ حمص ایک عام شہر نہیں تھا، مضبوط گول فصیل، گہری خندق اور اندر بلند ٹیلے پر ایک عظیم قلعہ۔ مغرب کی طرف دریائے آسی بہتا تھا، یہ شہر قدرتی طور پر ایک قلعہ تھا۔ اسلامی فوج نے شہر کے تمام اہم دروازوں پر اپنے دستے تعینات کر دیے اور پھر سردی نے حملہ کر دیا۔ تاریخ کی کتابیں بتاتی ہیں، اور خاص طور پر ابن کثیر اپنی کتاب البدایہ والنہایہ میں لکھتے ہیں کہ اس محاصرے کے دوران سردی غیر معمولی تھی۔ رومیوں کو یقین تھا کہ یہ سردی مسلمانوں کو خود ہی پسپا کر دے گی۔ مورخین لکھتے ہیں کہ جب رومی سپاہی واپس قلعے میں لوٹتے تو کئی بار ان کے پاؤں موزوں کے اندر ہی پھسل جاتے تھے، اور دوسری طرف مسلمانوں کے پاؤں میں صرف سادہ جوتیاں تھیں، نہ گرم لباس، نہ آرام، نہ سہولت۔ لیکن حیرت انگیز طور پر نہ ان کے قدم لڑکھڑائے، نہ ان کے حوصلے ٹوٹے۔ وہ اسی حالت میں محاصرہ جاری رکھے رہے، یہاں تک کہ سردی کا موسم خود شکست کھا گیا۔ یہ جنگ تلواروں کی نہیں تھی، یہ جنگ اعصاب کی تھی۔ مہینے گزر گئے، وقفے وقفے سے تیر چلتے رہے۔ روایتوں میں آتا ہے کہ ایک دن مسلمانوں نے ایسا نعرہ تکبیر بلند کیا کہ حمص کی فصیل لرز اٹھی۔ مورخین لکھتے ہیں کہ تکبیر کی گونج سے قلعے کی بعض دیواروں میں دراڑیں پڑ گئیں اور کچھ عمارتوں کو نقصان پہنچا۔ شہر کی عوام خوف زدہ ہو گئی۔ وہ اپنے سرداروں کے پاس گئے اور کہا، کیا تم اس مصیبت کو نہیں دیکھتے؟ کیوں نہ ان لوگوں سے صلح کر لی جائے؟
اور یہی وہ لمحہ تھا جب حمز کے حوصلے ٹوٹنے لگے۔ پھر آیا مارچ 636 عیسوی، سردی کم ہوئی اور ہربس نے فیصلہ کیا اب وار کیا جائے۔ ایک صبح رستان دروازہ اچانک کھلا، ہزاروں رومی فوجی سیلاب کی طرح باہر نکلے۔ اسلامی لشکر کو ایک لمحے کے لیے پیچھے ہٹنا پڑا۔ یہ وہ لمحہ تھا جہاں تاریخ پلٹ سکتی تھی۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، فوج کو دوبارہ ترتیب دیا اور ایسا جوابی حملہ کیا کہ غروب آفتاب تک رومی فوج دوبارہ قلعے میں بند ہو چکی تھی۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، قلعے دیواروں سے نہیں گرتے، غرور سے گرتے ہیں۔ مسلمانوں نے ظاہری طور پر محاصرہ اٹھا لیا۔ رومیوں نے سمجھا عرب ٹوٹ چکے ہیں۔ وہ تعاقب میں نکلے۔ چند میل بعد مسلمان اچانک پلٹ گئے اور تاریخ کا فیصلہ ہو گیا۔ حمز گر گیا، لیکن اصل شکست دیواروں کی نہیں تھی۔ اصل شکست بازنطینی سلطنت کی یقین کی تھی، اور اصل فتح مسلمانوں کی تلواروں کی نہیں، ان کے صبر کی تھی۔ شاید اسی لیے تاریخ میں کچھ شہر نہیں گرتے، وہ جھک جاتے ہیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ اسلامی تاریخ حقیقت کے ساتھ بیان ہو، اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہر واقعہ تحقیق، احترام اور ذمہ داری کے ساتھ پیش کیا جائے، تو اس چینل کو سبسکرائب کرنا صرف ایک بٹن دبانا نہیں، یہ تاریخ سے وفاداری ہے۔ یہ ان لوگوں کی یاد کو زندہ رکھنا ہے جنہوں نے ہمیں ایمان اور عزت کی وراثت دی۔ اگر یہ ویڈیو آپ کے دل کو چھو گئی ہو تو اسے شیئر کریں تاکہ یہ تاریخ زیادہ لوگوں تک پہنچ سکے، کیونکہ تاریخ تب زندہ رہتی ہے جب اسے سننے والے موجود ہوں۔